بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 10 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، جو کتاب کے تعارف کا 5واں حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سنن ابن ماجہ کے 4 خصائص، اختصار علوم الحدیث کی عبارت، النکت علی کتاب ابن صلاح کا حوالہ، ابن نقطہ کی عبارت کا حوالہ، صاحب الحطہ کی رائے گرامی، صاحب تذکرۃ الافکار کی رائے۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے خلاصے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ صاحب توضیح الافکار نے کن شروع کا ذکر فرمایا۔ امام علاء الدین مغلطائی کی شرح، امام بوصیری کی شرح، امام جلال الدین سیوطی کی شرح، امام ابن الملقن کی شرح، دیگر مختلف شروحات کا تذکرہ، سنن ابن ماجہ پر اردو میں ہونے والا کام۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار، اس میں صاحب توضیح الافکار نے سنن ابن ماجہ کی کون سی شروحات کا تذکرہ فرمایا ہے؟ تو یہاں سے عبارت کو دیکھتے ہیں، فممن شرح سنن ابن ماجہ الشیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمیری الشافعی، کہ سب سے پہلے جنہوں نے سنن ابن ماجہ کی شرح تحریر فرمائی وہ شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمیری ہیں، جن کی وفات 808 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ وہی محدث ہیں جنہوں نے حیات الحیوان نام کی ایک معروف کتاب، جو اردو میں بھی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، تحریر فرمائی، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو شیخ کمال الدین الدمیری نے اپنی اس شرح کا نام الدیباجہ بشرح سنن ابن ماجہ رکھا تھا، اور صاحب کشف الظنون اس شرح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرح 5 جلدوں میں تھی، اور ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شیخ کمال الدین ان کی وفات ہو گئی۔ پھر دوسری شرح جس کا تذکرہ صاحب توضیح الافکار کرتے ہیں وہ شیخ برہان الدین ابراہیم بن محمد الحلبی سبط ابن العجمی، جن کی وفات 841 ہجری میں ہوئی، انہوں نے تحریر فرمائی۔ اور شرح کرنے والوں میں حافظ جلال الدین سیوطی، جن کی وفات 911 ہجری کی ہے، انہوں نے اس شرح کا نام مصباح الزجاجہ علی سنن ابن ماجہ رکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور شرح جس کی طرف صاحب توضیح الافکار اشارہ کر رہے ہیں، حافظ علاء الدین مغلطائی بن قلیج، جن کی وفات 762 ہجری میں ہوئی تھی، انہوں نے تحریر فرمائی، اور ان کی جو شرح ہے وہ سنن ابن ماجہ کے صرف ایک ٹکڑے کی، ایک حصے کی شرح ہے، اور وہ ایک حصے کی شرح 5 جلدوں پر محیط ہے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی تفصیلی شرح، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ علاء الدین مغلطائی ان کی وفات چونکہ 762 ہجری کی ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی یہ 5 جلدیں تحریر فرمائی ہوں گی، کیونکہ بقیہ شرح ان کی وفات ان کے بعد میں آ رہی ہے۔ شرح میں سب سے پہلی وفات حافظ علاء الدین مغلطائی کی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور شرح شیخ سراج الدین عمر ابن علی ابن الملقن الشافعی، جن کی وفات 804 ہجری کی ہے، انہوں نے تحریر فرمائی تھی، لیکن یہ شرح مکمل کتاب کی نہیں بلکہ زوائد سنن ابن ماجہ کے عنوان سے ہے۔ زوائد سے مراد کیا ہے کہ وہ روایات جن کو بقیہ 5 ائمہ نے ذکر کیا ہے اس کی شرح نہیں کی گئی، بلکہ ان کے علاوہ جو روایات امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہیں تو ان زوائد کی شرح انہوں نے تحریر فرمائی، اور اس شرح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرح 8 جلدوں میں ہے،
جو زوائد کی شرح ہے یہ 8 جلدوں پر محیط ہے، اور اس شرح کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ ما تمس الیہ الحاجہ علی سنن ابن ماجہ، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس تصنیف کو شروع فرمایا تھا ذوالقعدہ سن 800 ہجری میں، ذوالقعدہ میں شروع فرمایا، اور اگلے سال کے شوال میں یہ شرح مکمل ہوئی، یعنی 801 ہجری میں یہ 8 جلدیں انہوں نے پوری فرما لی تھیں۔ تو صاحب توضیح الافکار کے زمانے تک یہ شروحات موجود ہوں گی جن کا انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ اب ہم ان شروحات کا مختصر جائزہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شرح سنن ابن ماجہ المسمى، جس کا نام ہے الاعلام بسنتہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ شرح الامام الحافظ علاء الدین مغلطائی ابن قلیج ابن عبداللہ الحنفی انہوں نے تحریر فرمائی ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش 689 ہجری اور وفات 762 ہجری کی ہے، اور یہ شرح 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ صرف ایک حصے کی شرح ہے۔ اب ہم یہاں ایک بات پہ غور کرتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ 264 ہجری سے پہلے لکھی گئی ہے، اس لیے کہ 264 ہجری میں امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنن ان کے سامنے پیش فرمائی تھی، اور انہوں نے اس سنن کے بارے میں تعریفی کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ تو 264 ہجری سے پہلے یہ سنن لکھی گئی، لیکن اس کی پہلی شرح جو ہمیں مل رہی ہے تو یہ پہلی شرح امام علاء الدین مغلطائی کی ہے، جن کی وفات 762 ہجری کی ہے۔ تو 762 ہجری اور 264 ہجری اس کے درمیان ایک طویل خلا موجود ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں 5 صدیاں بیت گئیں، اور ان 5 صدیوں میں سنن ابن ماجہ کی کوئی شرح ہمیں دکھلائی نہیں دیتی۔ بہت ممکن ہے کہ درمیان کے ان 500 سالوں میں بھی سنن ابن ماجہ پر تحقیقی کام ہوا ہو، لیکن وہ حوادثات زمانہ کی نظر ہو چکا ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، یہ شرح حافظ شہاب الدین احمد ابن ابی بکر بوصیری انہوں نے تحریر فرمائی، جن کی پیدائش 762 ہجری کی اور وفات 840 ہجری ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلی جو شرح جس کو ہم نے ابھی دیکھا، یہ دیکھیں حافظ مغلطائی، تو ان کی وفات 762 ہجری کی ہے، اور یہاں دیکھیں امام بوصیری ان کی پیدائش 762 ہجری کی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری شرح جو ہمیں نظر آتی ہے وہ امام بوصیری رحمہ اللہ تعالی کی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری شرح الدیباجہ فی شرح سنن ابن ماجہ، یہ الشیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمیری کی ہے، جن کی پیدائش 750 ہجری میں اور وفات 808 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی کتاب جس کو ہم شروحات کے تذکرہ میں دیکھ رہے ہیں وہ المجرد فی اسماء الرجال سنن ابن ماجہ ہے، جو امام شمس الدین ذہبی ان کی تحریر ہے، لیکن اس کتاب میں بجائے کتاب کی شرح کے جو اس سنن کے راوی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کتاب کے نام سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں علامہ ذہبی نے صرف سنن ابن ماجہ کے رجال ان کا تذکرہ کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کی دیگر کتب میں سے کسی اور کے رجال کا تذکرہ یہاں پہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح سنن کی ایک اور شرح مشارق الانوار الوہاجہ ومطالع الاسرار البہاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ، شیخ محمد ابن الشیخ علامہ علی ابن آدم ابن موسیٰ ان کی تحریر ہے۔ اسی طرح یہاں بیت الافکار کی چھپی ہوئی ایک شرح آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ شرح صرف ایک نہیں بلکہ 6 شروحات و حواشی کا مجموعہ ہے۔ رائد ابن صبری ابن ابی علفہ اس کے جامع ہیں۔ سنن ابن ماجہ سے متعلق ایک اہم کتاب شیخ محمد عبد الرشید النعمانی انہوں نے تحریر فرمائی، جس کتاب کا نام ہے الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن، کہ اس کتاب میں سنن ابن ماجہ سے متعلق بہت تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس سنن کا مقام و مرتبہ، حجیت احادیث
اور دیگر بہت سارے اہم موضوعات پر اس میں کلام کیا گیا ہے اور یہ کتاب دیکھنے کے لائق ہے۔ اسی طرح شروحات میں سے ایک اہم ترین شرح شیخ جلال الدین سیوطی ان کی ہے، مصباح الزجاجہ علی سنن ابن ماجہ۔ شیخ جلال الدین سیوطی، ان کی پیدائش 849 ہجری میں ہوئی اور وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ یہ شرح 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور شرح ما تمس الیہ الحاجہ علی سنن ابن ماجہ حافظ ابن الملقن کی ہے اور یہ شرح 8 جلدوں پر محیط ہے۔ حافظ ابن ملقن، ان کی پیدائش 723 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 804 ہجری میں ہوئی۔ یہ بھی صرف زوائد کی شرح ہے، یعنی وہ احادیث جو صرف سنن ابن ماجہ میں ہیں ان کی تشریح یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور شرح سنن ابن ماجہ القزوینی، امام ابو الحسن حنفی المعروف بالسندی، جو امام سندی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے تحریر فرمائی اور شیخ ابو الحسن سندی، ان کی وفات 1138 ہجری میں ہے، لیکن ان کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہ شرح جو ابو الحسن حنفی امام سندی انہوں نے تحریر فرمائی، اس کی بھی 8 جلدیں بتلائی جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایک تفصیلی شرح سنن ابن ماجہ، جس کو مرشد ذوی الحجہ والحاجہ الی سنن ابن ماجہ کا نام دیا گیا ہے، محمد الامین بن عبداللہ بن یوسف بن حسن العلوی الحرری ان کی ہے اور یہ تفصیلی شرح 26 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور شرح مفتاح الحاجہ بشرح سنن ابن ماجہ، محمد ابن عبداللہ العلوی الہندی ان کی ہے اور یہ شرح 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ قطع اللجاجہ بشرح صحیح المقدمۃ من سنن الامام ابن ماجہ، تو یہ عبید ابن عبداللہ ابن سلیمان الجابری کی ہے اور یہ شرح 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ پر اردو میں کتنا تحقیقی کام ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے انجاح الحاجہ جو ابن ماجہ کا حاشیہ ہے اور حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا۔ پھر تکمیل الحاجہ جو ابن ماجہ کی شرح ہے، مفتی غلام رسول منظور القاسمی ان کی تحریر ہے۔ مصباح الزجاجہ شرح مشکلات ابن ماجہ، مولانا ریاست علی بجنوری ان کی تحریر ہے۔ ضیاء السنن شرح ابن ماجہ، مفتی اسعد قاسمی مراد آبادی ان کی تحریر ہے۔ کشف الحاجہ شرح ابن ماجہ، مولانا انظر شاہ کشمیری ان کی تحریر ہے۔ مدلل شرح اردو سنن ابن ماجہ، منصور احمد القاسمی ان کی تحریر ہے۔ انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ، مولانا محمد علی جان باز ان کی تحریر ہے۔ اسی طرح ایک تفصیلی شرح سنن ابن ماجہ، مولانا لیاقت علی رضوی ان کی تحریر ہے۔ اس کے علاوہ اور مختلف یونیورسٹیوں میں تحقیقی مقالہ جات امام ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، ان کا منہج اور بطور ماخذ سیرت، اس پر کئی مقالہ جات مختلف یونیورسٹیوں کے اندر تحریر کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، صاحب توضیح الافکار نے سنن ابن ماجہ کی پہلی شرح کون سی ذکر کی ہے؟ زوائد سنن ابن ماجہ کس نے تحریر فرمائے ہیں؟ تیسرا سوال، المجرد میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے کس کی تفصیل ذکر کی ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ صاحب توضیح الافکار نے کن شروع کا ذکر فرمایا؟ امام علاء الدین مغلطائی کی شرح، امام بوصیری کی شرح، امام جلال الدین سیوطی کی شرح، امام ابن الملقن کی شرح، دیگر مختلف شروحات کا تذکرہ، سنن ابن ماجہ پر اردو میں ہونے والا کام۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔